بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام صدر جلسہ MCS بیت المال کے سیکریٹری صاحب، دیگر اراکین، خصوصی مہمانان کرام، حاضرین محفل، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بہت بڑی مہربانی یہ ہوئی کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکات میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، آج کا یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، اور اس جلسے کے نام میں یہ کشش ہے کہ جب مسلمان سنتا ہے کہ کہیں میلاد کا جلسہ ہے یا میلاد کی محفل ہے، انگریزی میں تھوڑا بولنا، انگریزی میں کچھ بولو بولے بیان 20 منٹ اردو میں کر دیں گے، 10 منٹ انگریزی۔ حضرات محترم، میلاد کا نام اپنے اندر یہ کشش رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان سنتا ہے کہ میلاد کی محفل ہے، میلاد کا جلسہ ہے، تو اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میلاد کا عظیم موقع اتنا پیارا موقع ہے کہ اگر وہ موقع میسر نہ آتا تو ہم کو ہمارے نبی نہیں ملتے۔ نبی کی میلاد کا مطلب ہے نبی کی آمد، نبی کی تشریف آوری۔ نبی ہم کو مل گئے، ہم نبی کے ہو گئے، اور کل جنت میں جائیں گے تو یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے، کس قدر رب کا اس پر ہمیں شکر منانا چاہیے۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ لوگوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے وہ خوش ہو جائیں۔ بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اللہ کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، وہ خوش ہو جائیں، خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ خدا کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ جہاں تک رحمت کا سوال ہے، پروردگار عالم نے کہا کہ جس رحمت کی بدولت ہر رحمت تمہیں ملی ہے وہ رحمت میرے نبی کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ جب حضور تمام عالموں کی رحمت ہیں تو حضور سے بڑھ کر کون سی رحمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حضور ہی ہر رحمت، ہر کرم، ہر مہربانی کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ تمام عالموں کی رحمت، رحمۃ للعالمین۔ پروردگار عالم نے اپنا پتہ دیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اے مومنو مجھے اس طرح پہچانو کہ میں تمام عالموں کا رب ہوں۔ جب اپنے مصطفیٰ کی بات کی تو کہا
کہ اے مومنو میرے نبی کو اس طرح پہچانو کہ وہ تمام عالموں کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جہاں تک نعمت کی بات ہے، پروردگار عالم نے کہا کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت دے کر مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان میں رسول کو بھیجا۔ رسول کو بھیجا تو ہم رسول کے امتی بنے، ہم کو نبی سے نسبت ہوئی۔ خدا نے کہا کہ نبی سے جو تجھے نسبت حاصل ہے یہ میری اتنی بڑی مہربانی ہے، یہ میرا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس سے بڑے احسان کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم مناتے جائیں۔ سامعین کرام، ایک طرف رب کو منانا ہے، رب کو منانا ہے، کیا مطلب؟ رب کو راضی کرنا ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے تو رب کا پسندیدہ کام کرنا ہے۔ رب کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ میلاد کو منانا۔ کیوں منانا؟ اس لیے کہ نبی کی میلاد، نبی کی ولادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بدولت ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، احسان ملا، ایقان ملا، قرآن ملا۔ سچ پوچھئے تو ہم کو ہمارا رحمان ملا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کہاں ہوتا؟ اذان دینے والا دنیا میں کہاں ہوتا؟ نماز قائم کرنے والا دنیا میں کہاں ہوتا؟ مسجدیں کہاں آباد رہتی؟ مدرسے کہاں قائم ہوتے؟ کعبۃ اللہ کا حج کہاں سے کیا جاتا؟ مناسک حج ادا کرنے والا کون ہوتا؟ رب کو پکارنے والا کون ہوتا؟ رب کو یاد کرنے والا کون ہوتا؟ رب کو پہچاننے والا کون ہوتا؟ رب کا شکر ادا کرنے والا کون ہوتا؟ یہ جتنی بھی بہاریں نظر آ رہی ہیں، ان تمام بہاروں کی بنیاد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، یہ بنے عید کا گل، عید کی ہوں بلبل عیدیں، ہر بلبل کو پھول سے پیار، تو ہر عید بلبل ہے اور عید میلاد ان تمام بلبلوں کا گل، ان تمام بلبلوں کا پھول ہے۔ اگر عید میلاد نہ ملتی تو پھر بتائیے عید الفطر آپ کو کہاں سے ملتی؟ عید الاضحیٰ آپ کو کہاں سے ملتی؟ شب برات آپ کو کہاں سے ملتی؟ شب قدر آپ کو کہاں سے ملتی؟ رمضان کی یہ فضیلتیں آپ کو کہاں سے ملتی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات کرام، ہم تو عید کی خوشی سال میں مناتے ہیں اور جب جب موقع ملتا ہے مناتے ہیں، جلسے کی شکل میں کبھی کبھی مناتے ہیں، مگر انفرادی طور پر ہمارا دل ہر آن و ہر لمحہ نبی کی میلاد مناتا ہے۔ جب جب نبی کو یاد کرتے ہیں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں ملے، نبی ہمیں ملے، وہ ہمیں ملے، ان کے ملنے سے ہم کو ہمارا خدا ہم کو مل گیا، رب کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرات محترم، آج کے اس جلسے میں جو عنوان تجویز کیا گیا ہے وہ ہے سگنیفیکنس آف آور بیلوڈ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ اور حضور ہیں ہی سگنیفیکنٹ پرسنالٹی، میچ لیس پرسنالٹی، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے جیسا نہ کبھی کوئی پیدا ہوا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تیرا مثل ہوا ہے نہ ہوگا کوئی، تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔
وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہستی ہے، ساری مخلوق میں آپ ممتاز ہیں، ساری مخلوق میں آپ ممتاز ہیں، کیا عرب کیا عجم تم پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات، حضور کے خصوصیات کو اگر بیان کیا جائے تو یہ کہ لامتناہی سلسلہ جاری ہو جائے گا، لامتناہی جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور حضور کی تعریف ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی دائرے میں آنے والی نہیں، ہر دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، نبی کی تعریف کشادہ بن کر اس دائرے سے باہر ہو جائے گی۔ یہ ہے نبی کی تعریف۔ اسی لیے تو عاشق رسول نے عرض کیا لا يمكن الثناء كما كان حقه، نبی کی جس طرح تعریف کرنا چاہیے نبی کی تعریف کا حق ممکن ہی نہیں، ممکن نہیں بشر سے کہ وہ نبی کی تعریف بیان کر دے۔ تو جتنی بھی نبی کی تعریف آج تک بیان ہوئی ہے، یاد رکھ لیجئے وہ ہماری حیثیت کے مطابق بیان ہوئی ہے، نبی کی حیثیت کے مطابق۔ نبی کی تعریف تو نبی کا رب ہی کر سکتا ہے، نبی کا رب ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مرزا غالب نے بہت خوب کہا، مرزا غالب فرماتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ فارسی کا شعر ہے، ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ غالب کہتے ہیں اے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، نبی کی تعریف کو ہم خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ اے مولا نبی کی تعریف ہم کریں گے مگر اس تعریف کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی کی تعریف کو اے مولا ہم تیرے حوالے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اللہ تبارک و تعالی ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، شاعروں نے شعروں میں نبی کی تعریف کی، خطیبوں نے خطبوں میں نبی کی تعریف کی، کاتبوں نے کتابوں میں نبی کی تعریف کی، مقرروں نے بیانوں میں نبی کی تعریف کی۔ یاد رکھیے مقرر بیان کر کے، بیان میں نبی کی تعریف کو شامل کر کے اپنے بیان کو قابل تعریف بنا لیتا ہے۔ ایک شاعر شاعری میں نبی کی تعریف کر کے اپنے اشعار کو قابل تعریف بنا لیتا ہے۔ ایک کاتب کتاب میں نبی کی تعریف لکھ کر اپنی کتاب کو لائق تعریف بنا لیتا ہے، ورنہ نبی کی ذات نہ کسی کاتب کی محتاج ہے، نہ کسی مقرر کی محتاج ہے، نہ کسی شاعر کی محتاج۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی صحابی رسول فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اپنی باتوں سے ادا نہیں کیا، بمقالتی، میری باتوں سے، میرے بیانوں سے، میرے اشعار سے میں نے نبی کی تعریف کہاں کی؟ لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں نے اپنی باتوں کو تعریف کے قابل بنا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نقطے سے خالی، نقطے سے خالی، عیب سے خالی۔ اللہ کا نام نقطے سے خالی، عیب سے خالی۔ تو اس کمال والے رب نے کمال والے مصطفیٰ کو پیدا کیا اور ساری خوبیاں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھ دیں۔ وہ کون سی خوبی ہے جس میں ہمارے نبی آگے نہیں ہیں؟
عبادت میں کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، سخاوت میں کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، شجاعت و دلیری میں کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، حق گوئی میں کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، سچائی میں کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، امانت داری میں کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوبی میں اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، اونچے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، حضور کی خصوصیت، کہ کوئی نبی سے بڑھے گا تو درکنار نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کا مثل، نبی کی برابری والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمل الاکملین بنا کر پیدا کیا۔ سامعین کرام، یہ ایک انسان کی زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہر ضرورت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی۔ ایسا رہبر دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر شخص کسی خاص میدان میں رہبری کرتا ہے اور دوسرا میدان کسی اور رہبر کا محتاج رہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رہبری کی کہ آپ کسی خاص طبقے کے رہبر نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے رہبر ہیں، اور ایسا رہبر ہیں کہ آپ نے صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ عمل کر کے دکھایا اور اپنے عمل کو ایک نمونہ بنا دیا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام لوگوں کے لیے، لکم، تم تمام کے لیے نمونہ، امیر کے لیے بھی نمونہ، غریب کے لیے بھی نمونہ، بادشاہ کے لیے بھی نمونہ، رعایا کے لیے بھی نمونہ، آقا کے لیے بھی نمونہ، نوکر کے لیے بھی نمونہ، تاجر کے لیے بھی نمونہ، کسان کے لیے بھی نمونہ، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ، بیک وقت ہر ایک کے لیے نمونہ ہونا، یہ کمال ہر ایک کے اندر نہیں ہے۔ یہ کمال اگر ہے تو محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر وفات تک جتنے بھی منزلوں سے انسان گزرتا، ہر منزل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہبری فرما رہے۔ بچہ پیدا ہوا تو بچے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، پھر اس کو دینی تعلیم دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کرتے، جب نوجوان ہو جائے تو اسے اچھی جگہ دیکھ کر اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ پھر جب آدمی کمانے لگتا ہے تو کمانے کے حلال طریقے کیا ہیں، حرام طریقے کیا ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے پرہیز کرو۔ پھر جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو جو آدمی مرحوم ہو گیا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اسے غسل دیا جائے، اس کو کفنایا جائے، اس کے لیے خبر کھودی جائے، پورے ادب و احترام کے ساتھ اسے خبر کے اندر اتارا جائے،
قبر میں اتارنے والا قبر میں اپنے مرحوم بھائی کو رکھتے ہوئے یہی عرض کرتا ہے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اے میرے مرحوم بھائی تجھے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اللہ کا نام لے کر میں اس قبر کے حوالے کرتا ہوں۔ تو شروع سے لے کر آخر تک، پیدائش انسان کی ابتدا، موت انسان کی انتہا، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ ملے یا نہ ملے، دنیا والے 2 سرٹیفکیٹ تو ضرور دے دیتے ہیں، ایک برتھ سرٹیفکیٹ، دوسرے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، باقی دوسرے سرٹیفکیٹ محنت پہ ملتے، یہ بغیر کسی محنت کے یہ دونوں سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تمام انسانوں کی رہبری فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام مختلف قسم کے لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے، ان پڑھ لوگ بھی تھے، محنتی بھی تھے، سست بھی تھے، طاقتور بھی تھے، کمزور بھی تھے، ہمت والے بھی تھے، بزدل بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس روئے زمین پر آسمان کے ستاروں کی طرح چمکنے لگے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے کسی بھی صحابی کی تم پیروی کرو گے تو راہ حق پر آ جاؤ۔ حضرات محترم، مجھ سے گزارش کی گئی کہ کچھ دیر میں انگریزی میں بھی باتیں کروں، لہٰذا میں کچھ دیر کے لیے اپنے خیالات کو انگریزی زبان میں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ Respected brothers and sisters, the occasion of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam is an occasion which should be remembered by us daily. We cannot forget the occasion of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, because this is the occasion through which we received so many gifts of Allah subhanahu wa ta'ala. We received Quran, we received Ramadan, we received Laylatul Qadr, Shab-e Barat. All these gifts were achieved by us. What is the main cause? What is the main reason? The reason is our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And how we received our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam when he came to this world, the occasion or the event or the time in which he came to this world, the time is called as Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam had led the people in all aspects. He is an ideal for a rich person. He is an ideal for the poor person. He is an ideal for the father. He is an ideal for the son. He is an ideal for a merchant. He is an ideal for a farmer. Because the whole ummah, the whole community have to follow only one person. He is Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He guided us at each and every step. He never left any blank, any place which is to be filled by other person. He has filled all the requirements of humanity. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Oh mankind, you are having a good idea, a best model in the personality of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.
My dear brothers, the name of our Prophet, Muhammad, when we pronounce Muhammad, our two lips get together. This denotes the love. Our Prophet ﷺ spread the love of the message of love, the message of affection. He asked the people to live with affection and love. یہ poet in Urdu language says, لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے. لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے. نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے. See, when we pronounce the sacred name of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our two lips join together. لب چمٹ جاتے ہیں, they join together. Whenever we pronounce the name of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, we feel love and affection. And Muhammad means praiseworthy. Allah subhanahu wa ta'ala asked all the prophets who came before Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to explain the status of our Prophet to their communities. The previous prophets explained the status of our Prophet to their people. See, Isa alayhi salam, how he is giving a speech, how he is delivering a bayan regarding our Prophet sallallahu alaihi wasallam. His bayan, his speech is available in Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Isa alayhi salam told his pupil, "O my pupil, I am informing you, I am giving you a very good news." What is that good news? بِرَسُولٍ. I am informing you, I am predicting you about a prophet. He will come after me. Ya'ti min ba'di. He will come after me. Ismuhu Ahmad. His name is Ahmad. Muhammad, Ahmad. There is no nuqta, there is no dot in Muhammad. There is no dot in Ahmad. How the good name and how the matchless name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When you say Muhammad, it means a person who is to be praised every time who deserves the praise is called as Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you remove the meme from Muhammad, you will find the word ha mim dal hamd. Hamd means praise. The whole personality of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is praise. We cannot find any fault in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. None can blame our Prophet sallallahu alaihi wasallam because our Prophet sallallahu alaihi wasallam led a life which was very, very clear, which was very, very clean, and which was very, very precious. If you remove the ha from Muhammad, you will find the word mad. Mad means one who pulls you. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulled the whole humanity towards Allah subhanahu wa ta'ala. And dal, if you remove the letter mim, there remains only dal. Dal is a letter, but if you want to make it as a meaningful word, there is a word dalun. Dal means one who shows you the right path. The right path was shown by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada sirati mustaqima. Allah subhanahu wa ta'ala says, "O Prophet, inform the people that my path is the straight path." So whoever wants to please Allah subhanahu wa ta'ala
he must follow the way of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، حکم کے مطابق یا گزارش کے مطابق میری ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں نے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیے، ورنہ یہاں پر بڑے بڑے تعلیم یافتہ انگریزی دان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو ایک مولانا ہوں، دن بھر عربی ہی میں بچوں کو درس دیتا ہوں، پھر بھی غنیمت ہے کہ کچھ انگریزی بول کر میں نے آپ کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ الغرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی جن سے ہمیں نسبت ملی ہے، یہ ایسی عظیم نسبت ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے دنیا میں ہم مسلمان، اور خبر میں ہماری نجات، حشر میں ہماری کامیابی، پل صراط میں ہم بچیں گے، اور آخر جنت میں جائیں گے تو اس لیے جائیں گے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا۔ جو نبی کا نہ ہوا وہ خدا کا نہ ہوا، خدا کا وہی ہوا جو نبی کا ہوا۔ یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، اور یہ جو جلسہ MCS بیت المال کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، مولا تعالیٰ اس بیت المال کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس بیت المال کے ذریعے اور زیادہ غریبوں کو مدد ملتی رہے، اور اس بیت المال کے جتنے بھی خادم ہیں وہ اراکین رہیں یا دیگر راستوں سے اس بیت المال کی خدمت کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب کو دنیا و آخرت کی سعادتوں سے ہم کنار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں تمام اراکین بیت المال کا شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔